ریسنٹلی میرے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے اندر کچھ سپورٹ کر دیں۔ میں نے پوچھا کہ کس قسم کی سپورٹ چاہیے، مطلب کھانے کے معاملے میں کچھ سپورٹ چاہیے یا کس طرح کی سپورٹ آپ کو جو ہے وہ درکار ہے۔ کہنے لگیں کہ مجھے نا جہیز کے معاملے میں جو ہے نا وہ بیٹی کی کوئی تھوڑی سی سپورٹ کر دیں۔ میں ان کو سمجھایا کہ جناب بیٹی کو جہیز دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی پلاٹ دے دیں یا کوئی ایسی کوئی چیز دے دیں جو کہ بچی کے کام آ سکے مستقبل میں بھی۔ خیر میری بات انہوں نے اس وقت نہیں مانی، مجھے اتفاق ہوا، میں شادی میں بھی گیا، بچی کی شادی بھی ہو گئی، وقت گزر گیا۔ تھوڑے سے ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے گھر آباد رکھے، مجھے معلوم ہوا کہ اس بچی کو طلاق ہو گئی۔ اب وہ طلاق یافتہ بچی جو ہے وہ جب گھر واپس گئی تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ جہیز جو آپ اس خاتون نے دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مانگ کے یا کس طرح سے ریکویسٹ کر کے، کیونکہ والدین کو تو اپنی عزت کا اور اپنی بچی کی عزت کا بہت خیال ہوتا ہے، تو جس طرح مانگ کے جیسے تیسے انہوں نے جہیز دیا، کیا وہ اس بچی کے کام آیا یا وہ فرنیچر کام آیا؟ کیا وہ پلیٹیں جگ گلاس یا جو کچھ بھی انہوں نے دیا تھا کیا وہ اس بچی کے کام آیا؟ کچھ بھی کام نہیں آیا اس بچی کے۔ اور یہی اگر اس خاتون نے اس بچی کو اس وقت میں کوئی پلاٹ لے کر دے دیا ہوتا اسی پیسوں کا، بیٹی کے جہیز کی پالش تک اتر جاتی ہے، لیکن باپ جس نے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے قرضہ لیا ہوتا ہے اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ اب یقین کیجئے وہی اسی خاتون نے اگر اپنی بچی کو جو ہے وہ جہیز کی جگہ پہ پلاٹ لے کے دیا تھا تو آج وہ اس کو بیچ کے اپنا اچھا گزر بسر کر سکتے۔ اب بھائی اس بچی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ خود ان کی شادیاں ہوگی، ان کی خود ایک پرسنل لائف شروع ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ہماری لائف کو ڈسٹرب کرو گے یہاں پہ آؤ گی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہی چیز اگر والدین بچوں کو جہیز دینے کی بجائے، اب دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب رشتے والیاں خاص کر جو جب رشتے کرواتی ہیں تو آتے ساتھ ہی پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے، اور بلکہ خود جو ہے وہ لڑکی والے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جہیز میں کیا چاہیے۔ تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اس ٹرینڈ کو بدلیں۔ دیکھیں اسلام نے تو اس کو حرام قرار دیا اور ہم اسلامک سٹیٹ میں یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو گھر والے یا جو لڑکے والے جو ہے وہ اتنی دھوم دھام سے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، مہندی پہ خرچہ کر رہے ہیں، اس کے ولیمے پہ خرچہ کر رہے ہیں، بارات کی شیروانی بنا رہے ہیں، انار چلا رہے ہیں، چھڑیاں چلا رہے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہیں، کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اس بچے کے سونے کے لیے جو ہے وہ ایک بستر کا اہتمام کر سکیں اور 4 برتنوں کا اہتمام کر سکیں؟ اس کے اوپر بھی وہ اس بچی کے محتاج ہوتے ہیں، اور اسپیشلی منہ سے کہہ کے جی ہمارے گھر فریج نہیں ہے تو وہ ڈولنز کی فریج لے کے آنا یا جی فلاں کمپنی کی نہ لے کے آنا۔ تو یہ کوئی اور اب تو یہاں تک بھی سننے کو آتا ہے کہ جناب ہمارے بچوں کو جو ہے نا آپ مہران گاڑی جو ہے وہ بالکل نہ دینا، ان کو جو ہے وہ کوئی لگژری سی کار جو ہے نا وہ لے کے دیجئے گا۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ اب ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ اس ٹرینڈ کو بدلیں۔ یہ ٹرینڈ کچھ لوگوں کے لیے تو لگژری کلاس کے لیے تو سوٹیبل ہے، لیکن یقین کیجئے کہ غریب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے نا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح لوگوں کے آگے جو ہے وہ گر گرا کے ہاتھ پھیلا کر جو ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔